بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ بے شک بندہ مومن حسن اخلاق کے ذریعے سے اس شخص کے برابر مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو بندہ مسلسل دن کو روزہ رکھنے والا ہے اور رات کو قیام میں رب کی بندگی کرنے والا ہے۔ یہ رسول پاک نے حسن اخلاق کا درجہ اور ثواب بیان فرمایا ہے۔ حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں کہ جس عمل کے ذریعے سے بندہ اس بندے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ جو بندہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں رہتا ہے، پورا دن کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں پیتا، اپنے آپ کو تمام تر لذتوں سے بچا کر رکھتا ہے، پھر وہ جو درجہ حاصل کرتا ہے اور وہ بندہ جو ساری رات قیام کی حالت میں گزار کر رب کی بندگی حاصل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بندہ جو مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے اس کے برابر میں یہ بندہ حسن اخلاق کے ذریعے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ حسن خلق ہے کیا چیز؟ یہ وہ کون سی عظیم صفت ہے جس کے ذریعے سے بندہ بغیر مشقت کے اتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے؟ تو حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ سجی ہوئی ہو۔ جب کوئی بندہ اس سے گفتگو کرے تو وہ نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے۔ جب کوئی بندہ اس سے کسی حاجت کو طلب کرے اور یہ اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے تو یہ اس کی حاجت کو پورا کرے، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ یعنی الغرض وہ تمامی کام جو ہم معاشرے میں نہیں کرتے یا جن کو کرنا ہم بڑی نیکی نہیں سمجھتے، تو اللہ کے ہاں وہ چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑی نیکی شمار ہوتے ہیں۔ اب کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا یہ بظاہر بہت چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے، لیکن شریعت مطہرہ اس کو حسن اخلاق میں شمار کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی سے مسکرا کر بات کرتا ہے تو وہ صائم النہار اور قائم اللیل کے برابر اللہ کے ہاں ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے جو اس کو اتنی مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم گالی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ہم بے جا غصے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ رہیں، اس انداز میں رہیں کہ گھر والے ہمارے آنے کے منتظر ہوں کہ کب وہ آئے اور گھر میں بہار آئے۔ تو یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں آتی ہیں۔ رب کریم ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔